نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس وقت بریلی شریف کی سرزمین پر میں اپنی قوم کے ان بیدار مغز کے سامنے لب کشائی کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن میں کا ہر فرد علم کے زیور سے آراستہ بھی ہے اور علم کا آفتاب و ماہتاب بن کر کے چمک بھی رہا ہے۔ دانشوران قوم و ملت، آپ میں سے بہت سارے سی اے ہیں، وکیل ہیں، اور نہ جانے کن کن ڈگریوں سے آپ نے اپنے آپ کو آراستہ کر رکھا ہے۔ آج کی ہماری اس نشست کی وجہ امت مسلمہ کو کھویا ہوا وقار کیسے دیا جائے، گری ہوئی امت کو کیسے اٹھایا جائے، اور ہماری قوم کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے کون سے قدم اور کون سے منصوبے اٹھائے جائیں۔ تو ہمارے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب قدیر نے ہمارے لیے نمونہ حیات بنا کر اس فرش گیتی پر بھیجا، اور جب رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس فرش گیتی کو دیکھا تو ظلم، جہالت، زیادتی، ناانصافی، اس سے یہ پوری زمین بھری ہوئی تھی۔ معمولی سی معمولی باتوں کے اندر صدیوں تک جھگڑے جاری رہتے، دور تک علم کی شمع روشن نظر نہیں آتی، اور ہر وہ برائی جس سے انسان کی انسانیت شرمسار ہو جاتی ہے وہ ان لوگوں کے اندر پائی جا رہی تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ یہ انسان نما حیوان کو ایسا سبق سکھا دیا جائے کہ جس کی وجہ سے ان کے اندر چھپی ہوئی انسانیت بیدار ہو، اور یہ غیر نفع بخش لوگ دنیا کے ہادی بھی بن جائیں اور رہنما بھی بن جائیں۔ سب سے پہلا کام پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہہ کر کے نہیں کیا، کر کے دکھایا۔ آپ نے اپنی 40 ایئرز کی لائف لوگوں کے سامنے اس طریقے سے گزاری کہ جب آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دعوتی مشن کا آغاز کیا تو آپ جانتے ہیں لوگوں نے دلیل طلب کی کہ آپ دلیل پیش کریں، جس رب کی طرف آپ بلا رہے ہیں وہ دعوت آپ کی سچی ہے۔ تو آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، آج سے پہلے کی 40 سالہ زندگی تمہارے درمیان میں نے گزاری ہے، ایک لمحہ بھی میرا داغدار بتا دو
اگر داغدار ہو تو میری دعوت کو قبول نہ کرنا۔ تو سرکار نے پہلے کہا نہیں، پہلے خود اپنے وجود کو ایسا بنا کر پیش کیا جس کو آج کے دور کے اندر یہ کہا جاتا ہے پہلے ذات منوائی جاتی ہے پھر بات منوائی جاتی ہے۔ تو حضور نے پہلے اپنی ذات منوائی۔ اب آپ دیکھیں، ایک ایسی قوم کی تشکیل کرنی تھی جو قوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سانچے میں ڈھل جائے اور ہر انسان رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیروکار بن کر کے انہی جذبات کا حامل ہو جائے جو جذبات پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ میں اس طرف آپ کی توجہ کو لے جانے سے پہلے ایک خاص بات بتاؤں کہ قومیں تباہ کیسے ہوتی ہیں۔ قوموں کی تباہی کا سب سے پہلا سبب ہوتا ہے سیلفش۔ جب قوم خود غرض ہو جائے تو وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ ہر چیز کے اندر آدمی اپنا منفعت، اپنا فائدہ دیکھے، اپنا منافع دیکھے، وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ اور ایسی قوم کو اللہ سکون کی دولت بھی نہیں عطا فرماتا۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر کے اندر بہترین ڈش تیار ہے، آپ ہوٹل میں جا کر کے اچھی طریقے سے بہترین کھانا کھا سکتے ہیں، آپ کے سامنے ڈش تیار ہو کر کے پڑی ہوئی ہے اور آپ کے پاس اتنا بیلنس بھی ہے اور اتنی کیپیسٹی بھی ہے کہ آپ خود اس کو دینے کے بعد کسی غریب کو آپ ویسی ڈش یا اس سے بہتر ڈش کھا سکتے ہیں۔ ایسے میں آپ کے دروازے پر کوئی شخص آیا اور اس نے بھوک کی شکایت کی، آپ کو بھی بھوک لگی تھی، دروازے پر مانگنے والا آیا، اسے بھی بھوک لگی تھی، آپ پھر سے خرید سکتے ہیں، بنوا سکتے ہیں۔ آنے والا غریب نہ خرید سکتا ہے نہ بنوا سکتا ہے۔ آپ نے اپنے قریب کا کھانا اٹھایا اور اٹھا کر کے اس غریب کے سامنے رکھ دیا اور کہا تم کھا لو۔ جب وہ غریب کھانا کھانے کے بعد آپ کو دعائیں دے گا نا، اللہ آپ کی روزی میں برکت دے، آپ کی اولاد کو تندرست رکھے، آپ کی تمنائیں پوری کرے، تو اس وقت آپ فیل کریں گے کہ کھا کر کے جتنا سکون نہیں ملا اتنا کھلا کر کے سکون ملا ہے۔ اسلام سیلفش کا مذہب نہیں ہے، اسلام سیکریفائس کا مذہب ہے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قربانی دی، اپنی قوم کے لیے نیند کی قربانی دی، اپنی قوم کے لیے آرام کی قربانی دی، اپنی قوم کے لیے سفر کی صعوبتیں برداشت کی، اپنی قوم کے لیے پتھروں کے زخم برداشت کیے، اپنی قوم کے لیے کانٹوں کے راستے پر چلے، اپنی قوم کے لیے ہزارہ مصائب کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیے۔ اور اس کے بعد پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب دنیا نے یہ محسوس کر لیا کہ یہ بے غرض ہیں، یہاں تک کہ نبی ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم سے خطاب فرمایا، انسانوں سے خطاب فرمایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، جو میں کام کر رہا ہوں اس کے بدلے میں تم سے مجھے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، میں صرف تم سے اپنے قرابت داروں کی محبت مانگتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں سے ایک چیز جو ابھر کر کے آتی ہے، جب بھی کوئی سوشل ایکٹیویٹیز کے اندر ہو، جب بھی کوئی قوم کی خدمت کے لیے ہو، تو اسے قوم کو پہلے یہ اطمینان دلانا پڑے گا کہ مجھے تم سے کچھ لینا نہیں ہے، مجھے تم کو سب کچھ دینا ہے۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ جیسے ہی اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ تو سب کچھ ہمارے فائدے کے لیے کر رہا ہے، پھر اس کے بعد قوم ساتھ جڑ جاتی ہے اور پھر کارواں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جو ٹریننگ فرمائی، اس ٹریننگ کے اندر پہلی چیز رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رکھی کہ انہیں جذبہ ایثار سے مالا مال فرمایا۔ ان کے اندر قربانی کا جذبہ اتنا بھر دیا، اتنا بھر دیا، اتنا بھر دیا
کہ ایک جنگ کے موقع پر ایک صحابی زخموں سے نڈھال پانی مانگ رہے تھے. جیسے ہی ایک صحابی پانی لے کر ان کے پاس پہنچے تو دوسرے زخمی نے آواز دی مجھے بھی پیاس لگی ہے. تو یہ زخمی صحابی کہتے ہیں میرا بھائی پیاسا ہو اور میں پانی پیوں؟ یہ نہیں ہو سکتا، پہلے اس کو پانی پلاؤ. یہاں تک کہ اس طریقے سے 7 کے قریب زخمیوں تک پانی لے کر کے جایا گیا اور ہر ایک دوسرے کے بارے میں کہتے گئے کہ میرا فلاں بھائی پیاسا ہے، پہلے اس کو پانی پلاؤ. یہ ٹریننگ تھی، یہ تربیت تھی. تب جا کر ایک صدی کے اندر اللہ نے ایسی قوم اس فرش گیتی پر ابھاری جو قوم پوری دنیا کے اندر اس طریقے سے اللہ کے نظام کو قائم کرنے میں کامیاب ہوئی کہ اس نظام کو دنیا کی آنکھوں نے دیکھا بھی اور دنیا نے محسوس بھی کیا. تو پہلی چیز جو ہمیں کرنی ہے وہ سیکریفائس کا جذبہ. کسی بھی کام کے لیے آپ کو قربانی چاہیے اور قوم سے دعاؤں کے علاوہ کوئی اجر کی توقع آپ کو نہیں رکھنی ہے اور ساری اجر کی توقع اپنے رب سے. یہ پہلی چیز. آج یہ پروگرام آرگینائز کیا گیا نوجوانان فائق کی جانب سے. آپ جانتے ہیں جس وقت ہم یہاں پر بیٹھے یہ عشاء کے بعد کا وقت ہے اور ہمارے بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ اپنی قوم کی تعمیر و ترقی کے بارے میں ہم کچھ لائحہ عمل تیار کریں، کچھ غور کریں. میں آپ کو بتاؤں رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے اور روزانہ رات کو بیٹھتے تھے. ایک صحابی کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں روزانہ رات کو بیٹھ کر کرتے کیا ہیں، کیا باتیں کرتے ہیں. ایک دن خیال آیا کہ جا کر کے میں بھی بیٹھوں. بیٹھے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو جاری رہی. گفتگو جب ختم ہوئی آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کی طرف جب بڑھے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کے لیے بڑھے تو ساتھ میں وہ صحابی بھی چلے اور چلتے چلتے انہوں نے پوچھا کہ آج میں نے آپ دونوں کی باتیں سنی ہیں، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا روزانہ رات کو آپ دونوں مسجد میں بیٹھ کر یہی بات کرتے ہیں؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا ہاں. وہ صحابی کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے ان دونوں کی باتیں سنی تو وہ دونوں کی باتیں کیا تھیں؟ گری ہوئی امت کو کیسے اٹھانا، اس کے علاوہ اور کوئی پلان نہیں تھا. پتا چلا قوم کے سلسلے میں رات کو بیٹھ کر کے سوچنا یہ بھی نبی کی سنت مبارکہ ہے، یہ بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل ہے. آج ہماری قوم اتنی سیلفش بن چکی ہے، اتنی سیلفش بن چکی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ایک حقیقی بھائی بھی اپنے حقیقی بھائی کی ترقی کو نہیں دیکھ سکتا اور اس کے زوال کے منصوبے بھی بناتا ہے، تمنائیں بھی کرتا ہے اور اس کے لیے قدم بھی اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے. تو جب تک کہ ہماری قوم کے اندر سیکریفائس کا جذبہ، خیر خواہی کا جذبہ، بھلائی کا جذبہ بیدار نہیں ہوگا ہم اپنی قوم کو ترقی کی شاہراہ پر گامزن نہیں کر سکتے. اب آئیے ایک سوال آپ کے ذہن میں ابھر سکتا ہے کہ ہر آدمی میں تو یہ جذبہ نہیں آ سکتا، ہر آدمی تو اس کام کے لیے تیار نہیں ہو سکتا. قربان جائیے میرے کریم کی عظمت پر. ضروری نہیں کہ پوری قوم بیدار ہو جائے اور آپ انقلاب لائیں. کبھی ایسا ہوتا ہے ایک بندے کے ذریعے بھی پوری قوم میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے. اسی بریلی کی دھرتی پر امام احمد رضا نے انقلاب پیدا کیا، پوری دنیا میں بریلی کو ایک مقام. اسی ہندوستان کی سرزمین پر خواجہ اعظم تشریف لائے، انہوں نے انقلاب پیدا کیا. بغداد کی سرزمین پر غوث اعظم تشریف لائے، انہوں نے انقلاب پیدا کیا. تو آپ اگر انقلاب کو دیکھیں گے تو کبھی ایک بے غرض بندہ فرش گیتی پر قوم کو مل جائے
تو اسی ایک بندے کے عوض کے اندر معاشرے میں انقلاب پیدا ہوتا ہے. اسی لیے قرآن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا قل، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے. کیا فرما دیجئے؟ غور سے سنیے گا. رب نے فرمایا حضور سے کہ آپ کہہ دیں کیا؟ انما اعظکم بواحدہ، میں تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم سے فرمایا انما اعظکم بواحدہ، میں تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں. وہ ایک نصیحت کیا ہے؟ ان تقوموا للہ مثنا وفرادا ثم تتفکروا، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے ایک یا دو، پھر غور کرو. پتہ چلا کبھی ایک کھڑا ہو جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے ذریعے کامیابیاں عطا فرماتا ہے اور کامرانیاں عطا فرماتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا دیکھیں تاریخ میں اس طریقے کے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو انڈیویژل طور پر کھڑے ہوئے اور قوم کی زندگی میں انقلاب پیدا کیا اور ان کے دھارے کو غلط راستے سے نکال کر سیدھے راستے کی طرف موڑ دیا. آئیے اب میں آپ کو سمجھاؤں. انقلاب کا پہلا طریقہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکریفائس کا کہ اپنے فائدے کی طرف توجہ مت دو، لوگوں کو فائدہ. اور لوگوں سے فائدے سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پرٹیکولر مسلم کے لیے نہیں بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ رحمت للمؤمنین، فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. سارے عالم کے لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر کے تشریف لائے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر قوم نے اکتساب فیض کیا، فائدہ اٹھایا، اور ہر ایک کو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے بے پناہ فائدہ پہنچایا. اب آج کے دور کے کرنٹ ایشوز کیا ہیں؟ آج کے حالات میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اپنے کریکشن کی ضرورت کہاں کہاں ہے، کس کس طریقے سے ہے. تو ایک چیز ہو تو میں بتاؤں، کسی شاعر نے کہا ہے ایک ہنگامہ محشر ہو تو میں اس کو بھولوں، رہ رہ کے سینکڑوں باتوں کا خیال آتا ہے. ہماری قوم کی سچویشن، کسی ایک چیز میں ہماری قوم نے ترقی کی ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری قوم اس میں ترقی یافتہ ہے. آج ہر چیز ہماری بگڑی ہوئی ہے اور ہر چیز کے اندر ہماری قوم پستی کی طرف ہے، ہر چیز میں ہماری قوم زوال کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے. اب اگر تعلیم کے سلسلے میں بات کی جائے تو ہم اگر اس کے بارے میں جائزہ لیں اپنی قوم کا تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گا کہ ہماری قوم کا بیشتر طبقہ جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہا ہے. صرف جہالت ہی ایسا موضوع ہے کہ اس کو بھی ابھی تک ہماری قوم سمجھ نہیں سکی کہ جہالت کس کو کہتے ہیں. ہماری قوم نے جہالت کے بارے میں صرف یہی سمجھا ہے کہ جہالت اس کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان پڑھا لکھا نہیں تو اس کو جاہل کہا جاتا ہے. میری ایک کتاب بہت جلد منظر عام پر آئے گی اور انشاءاللہ کریکشن سے گزر رہی ہے. جدید دور کے 3 مسائل اور اس کا حل. اس میں پہلی چیز ہم نے لی ہے غربت اور دوسری چیز لی ہے ہم نے جہالت. لیکن جہالت کو ہم نے جو آئیڈینٹیفائی قرآن کی روشنی میں کیا ہے اور حدیث کی روشنی میں کیا ہے، اس کے اندر صرف پڑھا لکھا نہ ہونا یہی جاہل ہونے کی علامت نہیں ہے. انداز گفتگو کا نہ آنا یہ بھی جہالت ہے. طریقے سے کسی چیز کو نہ رکھنا یہ بھی جہالت ہے. لباس صحیح طریقے سے نہ پہننا یہ بھی جہالت ہے. ایٹیٹیوڈ یہ بھی جہالت ہے. کسی کو حقیر سمجھنا یہ بھی جہالت ہے. صرف یہی نہیں کہ آدمی پڑھا لکھا نہ ہو یہی جہالت ہے. یہ ساری چیزیں جہالت کے دائرے میں آتی ہیں. پھر کبھی میں انشاءاللہ العظیم اس کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. لیکن اگر ہم سروے کریں، اپنی قوم کو ہم اٹھانا چاہتے ہیں اور پوری دنیا میں دانشوران قوم و ملت
اس وقت اس فکر کے اندر ہیں کہ ہماری قوم کامیاب ہو سکتی ہے تو ایجوکیشن کی بنیاد پر، تعلیم کی بنیاد پر، پڑھائی کی بنیاد پر کامیاب ہو سکتے. لیکن ہم اندازہ لگائیں، ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا یوکرین اور رشیا کے وار کے اندر ہمارے کتنے اسٹوڈنٹ وہاں MBBS کرنے کے لیے گئے تھے اور کیوں گئے تھے؟ ریزن تلاش کرو. میں نے خود اپنے اجتماعات اور جمعہ کے اندر دعا کی تھی یوکرین اور رشیا کی وار کے اندر کہ ہمارے وہ بچے جو وہاں پھنسے ہوئے ہیں خیر سے واپس آ جائیں. کیوں؟ اب تلاش کیجئے ریزن. تو ہماری کنٹری میں MBBS کی پڑھائی اتنی مہنگی ہو گئی کہ ہمارے بچے ایفرٹ نہیں کر سکتے تھے، اس کے لیے یہاں سے یوکرین گئے اور پھر وہاں پر وہ پھنس گئے. تو پتہ چلا ایک اچھی کمیونٹی، بڑی کمیونٹی کے لوگ بھی اتنی کیپیسٹی نہیں رکھتے کہ آج اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کر سکیں اور اپنے بچے کو ہائر ایجوکیشن دلا سکیں. تو آرڈینری اور شیڈول کاسٹ اور غریب انسان کے بس کی بات کہاں ہے کہ جو وہ اپنے بچے کو یہاں تک پہنچا سکے. ہماری قوم کے بچے SSC کے بعد ڈراپ آؤٹ لے لیتے ہیں، ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، 12 کے بعد ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ ریزن سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ گھر میں کمانے والا کوئی نہیں، بہن کی شادی کرنی ہے، گھر لینا ہے، خود کی شادی کرنی ہے. آدمی ارننگ کی فکر کے اندر نکل جاتا ہے. نتیجتاً اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ ذہین ہونے کے باوجود بھی اعلیٰ تعلیم سے اپنے آپ کو آراستہ نہیں کر پاتا. اب میں آپ کو سمجھاؤں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے ماننے والوں نے، ان کے فالوورز نے کس طریقے سے علمی انقلاب پیدا کیا. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے. صحابہ کی ساری چیزیں مکے کے اندر چھوٹ گئیں، بزنس چھوٹا، گھر چھوٹا، شاپ چھوٹا، ساری چیزیں چھوٹی اور وہ مدینہ منورہ پہنچے. اب مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد ایجوکیشن 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 جس کے بارے میں ہم رٹ لگا رہے ہیں اور ہونا چاہیے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام کون سا کیا؟ تو آپ کو حیرت ہوگی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت فرما کر جو صحابہ مدینے آئے تھے، تو انصار جو مدینے میں صحابہ تھے ان کی اور مکے والوں کی دونوں کی بھائی چارگی کا رشتہ قائم فرما دیا، جسے عقد مواخات کہتے ہیں. اور اس طریقے سے قائم کر دیا کہ ایک دوسرے کے بزنس کے اندر ایک دوسرے کو شریک کر دیا. خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جس کو بھائی بنایا گیا تھا، اللہ اکبر، آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ دونوں جو بھائی تھے انصار سے فاروق اعظم کا جو عقد مواخات جس سے کیا گیا تھا، تو ایک دن وہ حضور کے پاس سیکھنے جاتے، ایک دن فاروق اعظم سیکھنے جاتے، ایک دن فاروق اعظم بزنس کرتے، ایک دن وہ صحابی بزنس کے لیے جاتے. اور اس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت سے بھی نکلنے کی راہ عطا فرمائی اور جہالت سے بھی نکلنے کی راہ عطا فرمائی. ہم بھی اگر آج اپنی قوم کے اندر تعلیم کے زیور سے قوم کے نونہالوں کو آراستہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں صرف علم کی دعوت دینے سے کام نہیں چلے گا، ان کے پیٹ کی آگ کو بجھانے کا اہتمام بھی کرنا پڑے گا. اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم جو ہے بچوں کی فیس فری کر دیں گے، فیس پے کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تو میں آپ کو بتاؤں اس سے بچے کی تعلیم کا خرچ تو نکل جائے گا، لیکن جس بچے پر پورے گھر کا ڈیپینڈ ہے وہ بچہ تعلیم کے زیور سے آراستہ نہیں ہو سکے گا اور پڑھ نہیں سکے گا. میں آپ کو ایک اور واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، کون نہیں جانتا ان کو؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے درس میں ایک ننھا سا بچہ جسے دنیا امام ابو یوسف کہتی ہے وہ آ کر کے بیٹھا کرتے. ہوا یہ تھا کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، ماں انہیں کام کاج کے لیے بھیج دیتی تھی،
وہ جاتے تھے دن بھر محنت کرتے, شام کو کما کر ماں کو دے دیتے. ایک دن نکلے, دیکھا امام اعظم کا درس چل رہا ہے, بیٹھ گئے, بڑا مزہ آیا ان کو, بیٹھے ہی رہ گئے. شام گھر پہنچے, ماں کو بتایا نہیں کہ میں درس میں بیٹھا ہوا, تو بچے تھے. انہوں نے کہا ماں آج کچھ نہیں ملا. ماں صبر کی. 2 روز اور بھی ایسے گزرے کہ وہ درس میں بیٹھے اور کچھ کما کر ماں کو نہیں دیا. ماں کو کسی طرح سے پتا چل گیا کہ یہ جا کر امام اعظم کے درس میں بیٹھ جاتا ہے اور کماتا دھماتا نہیں. پہنچی امام اعظم کے پاس کہ ماں نے امام اعظم سے کہا کہ آپ میرے بیٹے کو یہ سب کر رہے ہو, میرے گھر کے اندر چولہا کیسے جلے گا, ہم کھائیں گے کیسے. امام اعظم نے معذرت چاہی امام ابو یوسف کی والدہ سے, اور امام ابو یوسف سے فرمایا بیٹا تم روز کتنا کما کر اپنی ماں کو دیتے ہو؟ انہوں نے کہا اتنا. کہا تمہاری ماں سے کچھ مت کہنا, گھر سے روزانہ نکلو, میرے پاس درس کے اندر بیٹھو, رات کو جب جاؤ تو گھر کی جتنی ضرورت ہے مجھ سے لے کر کے جایا کرو. تمہاری ماں سے کچھ نہ کہنا, تم ان کو دیتے رہو, گھر کا چولہا بھی جلتا رہے گا اور تمہاری تعلیم بھی ہوتی رہے گی. اللہ اکبر. جس امام ابو یوسف کو امام اعظم نے اس طریقے سے تیار کیا, آپ جانتے ہیں وہی امام ابو یوسف کے دل میں ایجوکیشن کا مقام کتنا بڑھ گیا کہ آپ جب امام ابو یوسف علیہ رحمت والرضوان جب بیمار ہوئے, اٹھنے کی طاقت نہیں تھی, بستر پر آخری زندگی کی سانسیں چل رہی تھی, ایسے میں ایک اس دور کے ہائیلی کوالیفائڈ بزرگ تشریف لائے اور آ کر کے امام ابو یوسف سے ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ رمی جیمار کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے, سواری پر کرنا افضل ہے یا پیدل؟ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں ابو یوسف تمہاری طبیعت کے اندر نقاہت ہے, اس وقت ایجوکیشن کا تذکرہ اور بحث کرنا, ڈسکس کرنا یہ مناسب نہیں ہے. امام ابو یوسف پوری طاقت جمع کر کے اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور ان سے کہا میں آپ کی سنوں یا میرے رسول کی سنوں؟ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرو. میں ابھی قبر کی گود تک نہیں پہنچا, سوچتا ہوں کہ وہاں پہنچنے سے پہلے بھی کچھ علم سے اپنے آپ کو آراستہ کر لوں. یہ ایک فکر تھی. ہم سسٹم جو لے کر کے چل رہے ہیں اس سسٹم کے اندر زندگی بھر کا بھکاری بنانے کا خیال ہے. بڑی معذرت کے ساتھ, بیٹا تو 4 سال تک فیس لیتے رہنا, بیٹا تو, اب ظاہر سی بات ہے یہ کوئی پرماننٹ سولوشن نہیں ہے, ہے سولوشن, لیکن وہ گھر کے پرابلمز, وہ ساری چیزوں کے بارے میں کیا. اور اس میں ایسا بھی ہوا ہے کہ بہت سارے ایسے بچے جو پیرنٹس کے دکھ, بہنوں کے دکھ, بھائیوں کے دکھ اور دوسروں کے دکھ کو دیکھنے کے بعد گھر والوں کے پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد کسی آٹو موبائل کی دکان پر سروس کر رہے ہیں, کہیں اور سروس کر رہے ہیں, کہیں اور کر رہے ہیں, اور نتیجتاً ان کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے اور ان کا سارا ٹیلنٹ دم توڑ دیتا ہے. ہم ایک نئے انداز سے سوچنا پڑے گا. معاشرے میں وہ بچے جو ٹاپ کلاس کے ہیں, ٹیلنٹ جن کے اندر موجود ہے, اور اگر وہ غریب ہیں, کیپیبل نہیں ہیں, ان کے گھر کا ذمہ بھی لو اور ان بچوں کے پیچھے محنت بھی کرو. یہی بچے صرف اپنے گھر کو نہیں پالیں گے بلکہ پوری فیملی اور خاندان کو پالنے والے انشاءاللہ بن جائیں گے. ایک طریقہ یہ. دوسرا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہمیں ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا پڑے گا جس انوائرمنٹ کے اندر جو بھی آئے اس کے اندر علم کی تڑپ پیدا ہو جائے, اس کے اندر کیریکٹر کا جذبہ پیدا ہو جائے. اب ہمارے یہاں تو تمباکو, گٹکا, بیڑی, سگریٹ, گالی گلوچ, جب اس کلچر کے اندر بچہ پرورش پاتا ہے تو ہمارے ہی معاشرے کا شخص اگر ڈاکٹر بن جائے, سی اے بن جائے, لائر بن جائے, جج بن جائے, آئی پی ایس بن جائے, آئی ایس بن جائے, تو پہلے مسلم بستی کو چھوڑ کر کاسموپولیٹن علاقے میں جا کے بستا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے کا بیہیویئر بھی مس بیہیویئر ہو اور اس کا کیریکٹر بھی داغدار ہو جائے. گویا ہم نے اپنا انوائرمنٹ ایسا بنا کے رکھا ہے کہ اس انوائرمنٹ کے اندر خود ہمارے بچے اگر پرورش پائیں تو اچھے بچوں کے اندر ان کا شمار نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ جہالت جیسا انوائرمنٹ ہے
کہ ایجوکیشن کی تڑپ پیدا نہیں ہو سکتی. میں خود آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں, میں نے SSC تک تعلیم حاصل کی. میرے ایک کلاس فیلو تھے, بہت اچھے دوست تھے میرے, انہوں نے ہائر ایجوکیشن کے لیے گجرات کے ولبھ ودیا نگر کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ گئے, دنیاوی تعلیم کے لیے. میں دین کی طرف آ چکا دنیاوی تعلیم تھوڑی سی حاصل کرنے کے بعد, لیکن جب میں وہاں پہنچا ان سے ملنے کے لیے, ان کے ہاسٹل کے اندر, ان کے انوائرمنٹ کے اندر, تو مجھے ایسا محسوس ہوا پھر سے مجھے کالج کے اندر ایڈمیشن لے لینا چاہیے. یہ انوائرمنٹ ہوتا ہے, انوائرمنٹ کا بہت اثر ہوتا ہے, ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ماحول کریٹ کیا تھا جس ماحول کے اندر آنے والا کوئی بھی شخص ہو, اس شخص کی زندگی کے اندر تعلیم, اخلاق, دیانت داری, ایمانداری, حیا, یہ ساری چیزیں اس کے اندر خود بخود پیدا ہو جاتی تھیں. اور ہماری پوزیشن کیا ہے ذرا دیکھ لیں. تو صرف ایجوکیشن کی طرف فوکس کرنے سے کام نہیں چلے گا. وہ جراثیم جس کی بنیاد پر قوم کا گراف گر جاتا ہے, ان سارے جراثیم کو مارنا پڑے گا, ان سارے سوراخوں کو بند کرنا پڑے گا, تب جا کر کے ہم اپنی قوم کو ترقی کی راہ پر لے جا سکتے ہیں. لیکن کوئی یہ نہ سوچے یہ تو بہت ڈیفیکلٹ ہے. کچھ ڈیفیکلٹ نہیں, کچھ ڈیفیکلٹ نہیں. اس لیے ڈیفیکلٹ نہیں ہے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے, ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. آپ اگر قدم بڑھائیں گے تو کبھی آپ کو لگے گا میں الون ہوں, لیکن آپ الون نہیں ہوں گے, اللہ کی غیبی مدد ملتی جائے گی. لیکن نیت میں پیورٹی ہونی چاہیے, اس کو ذہن میں رکھا جائے. نیت میں پیورٹی ہونی چاہیے. آج دنیا, میرا یہ جملہ آپ زندگی پر ذہن کے اندر محفوظ کر لیں, دنیا کس کو عزت دیتی ہے؟ یہ جملہ یاد رکھیے گا جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں. جو زمین پر بوجھ ہو اسے دنیا اٹھا کر پھینک دیتی ہے, اور جو زمین پر نفع دینے والا ہو اس کی دنیا حفاظت کرتی ہے. آج ہماری پوزیشن کیا ہے؟ ہماری ذات کون سا نفع پہنچا رہی ہے؟ نفع پہنچانے والی چیز اگر چھوٹی بھی ہو تو اس کی حفاظت ہوتی ہے. میں اگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں تاکہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں. آپ کے گھر میں فریج ہے, آپ کا اپنا موبائل ہے, آپ کے گھر میں واشنگ مشین ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن موبائل کا معاملہ بھی آپ ایسا ہوتا ہے کہ رکھ کر کے بھول جاتے ہیں, کہاں رکھ دیا. آپ کا اینڈرائڈ فون ہے, آئی فون ہے, سیمسنگ فولڈ ہے, جو بھی آپ کا فون ہے, کبھی آپ بھول جاتے ہیں. لیکن معمولی چیز جو ہوتی ہے 1 روپے کی, وہ گھر والی کو معلوم ہوتا ہے کہ محفوظ مقام پر موجود ہے, اس لیے کہ وہ نفع پہنچانے والی ہے. آپ سوچیں گے وہ کیسے؟ آپ اپنے گھر پر اپنی بیوی سے کسی دن کہیں ذرا سوئی دو نا, ذرا کپڑا سلنا ہے, وہ محفوظ مقام سے نکال کر کے آپ کو دے دے گی. اس لیے کہ سوئی کاٹنے کا کام نہیں کرتی, جوڑنے کا کام کرتی ہے. تو نفع پہنچانے والی چیز چاہے معمولی ہی کیوں نہ ہو, اس کی حفاظت کی جاتی ہے, اور جو بوجھ ہو اس کو اتار کر کے پھینک دیا جاتا ہے. ہمیں نفع پہنچانے والا بننا پڑے گا. جب تک کہ ہم اپنے اندر یہ چیز پیدا نہیں کریں گے اور ہماری پوزیشن یہ پروف نہیں کریں گے, اس وقت تک ہماری زندگی اس کشتی کی طرح رہے گی جو دریا کے اندر صرف ہچکولے کھا رہی ہو, اب ڈوبے گی, کب ڈوبے گی, تب ڈوبے گی والی پوزیشن ہوگی. اس لیے میرے ساتھیوں, ہمیں بہت کچھ سوچنا ہے, بہت محاذ پر سوچنا ہے, بہت ساری سمت پر سوچنا ہے. ہمارے مذہب نے کسی گوشے کو خالی نہیں رکھا, ہر چیز میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے. بے بسی تو اس وقت بھی تھی, بے کسی تو اس وقت بھی تھی جب رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بے کس نہیں تھے, بے بس نہیں,
مالک کونین ہے گو کچھ پاس رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. لیکن سچویشن ایسی تھی کہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن قدم بڑھایا اللہ کے بھروسے پر، تو 14 صدیاں گزر گئیں، ان کی تعلیم بھی زندہ ہے اور وہ رسول بھی آج زندہ نظر آ رہے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے پیورٹی کے ساتھ اٹھو. بہت سارے لوگ سوچتے ہیں پورا معاشرہ ہی بگڑا ہوا ہے، ہمارے ایک کے سدھرنے سے کیا ہوگا. یہ بھی ایک بڑا مرحلہ ہے. اگر ہم ایک سدھر گئے تو کیا انقلاب پیدا ہوگا. تو میرے ساتھیوں، اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں. اسلام میں فرد کی بھی اہمیت ہے، جماعت کی بھی اہمیت ہے، اور تنظیم کی بھی اہمیت ہے. آپ نہیں جانتے کہ ایک سدھرے ہوئے فرد کی بنیاد پر معاشرے کے بہت سارے افراد سدھرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو دیکھ کر کے دوسروں کے اندر سنورنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، آپ کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، اور دیکھتے دیکھتے ایک ماحول اتنا پیارا بن جائے کہ جہاں دیکھیں وہاں پر اچھائیاں اور بھلائیاں ہی بھلائیاں نظر آئے. وقت بہت کم ہے، موضوع بڑا طویل ہے جو مجھے دیا گیا تھا. مختصر سے وقت میں مختلف نکات کے اوپر اور مختلف پوائنٹس کے اوپر سیر حاصل گفتگو کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن میں آپ سے 3-4 چیزیں آج کی نشست کے اندر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پہلی چیز پیورٹی، اللہ کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے آپ اپنی قوم کو اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں. قوم ساتھ دے یا نہ دے، قرآن کہتا ہے 1 یا 2 بھی اللہ کے لیے اٹھیں گے اور قوم کی فکر کریں گے، اللہ ان کی مدد فرمائے گا. ٹھیک ہے. دوسری چیز، اپنے اندر سیکریفائس کا جذبہ رکھے. خدا کی قسم میں سوچتا ہوں تو کبھی کبھی اندر سے ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے. ہماری قوم اتنی سیلفش ہو گئی، یہ میں آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی بتا رہا ہوں. ہماری قوم اتنی سیلفش ہو گئی کہ رات کو 2 بجے ہم کھراٹے سے نیند کے اندر ہوں اور کسی کی رینگ، کسی کی فون کی گھنٹی بج جائے، کسی کا فون آ جائے اور ہم نے ریسیو کر لیا اور اس نے کہہ دیا فلاں کا انتقال ہو گیا، تو فوراً ہماری زبان سے نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں اس کو مرنا تھا اسی وقت. یار ہماری نیند خراب کر ڈالی اس نے. یہ سچویشن، یعنی کسی کے انتقال پر بھی ہم اتنے سیلفش ہیں کہ ہمیں اپنی نیند کی فکر ستا رہی ہے. کوئی بیمار ہے تو ہم سوچتے ہیں یار چلو منہ دکھا کر آ جائیں، ورنہ بولے گا دیکھنے بھی نہیں آیا. یہ سچویشن. کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کس تعلیم کو ہم نے اپنا لیا؟ آئیڈیالوجی ہم نے صرف، ہم نے لباس صرف ویسٹ کا نہیں اپنایا، ہم نے عادتیں صرف ویسٹرن کی نہیں اپنائی، بلکہ آئیڈیالوجی بھی ان کی ہم نے اپنا لی ہے. ان کے یہاں آئیڈیالوجی یہ ہے سیلفش بن کر کے جیو، سیلفش بن کر کے جیو. اور اسلام کی آئیڈیالوجی یہ ہے سیکریفائس، ہر ایک کی خوشی اور غم میں شریک ہوا کرو، اس لیے کہ کسی کی خوشی میں خوش ہونا اور کسی کے غم کے اندر شریک ہونا یہ بھی پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے. تو آج 2 باتیں تو ہو گئیں. اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، قوم کو اٹھانے کے لیے سیکریفائس کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو. تیسری چیز انوائرمنٹ کریٹ کرو، ماحول بناؤ. ہم جب بیٹھیں گے دینی گفتگو کریں گے، علمی گفتگو کریں گے، کیریئر کے بارے میں بات کریں گے، ایجوکیشن کے بارے میں بات کریں گے، کیریکٹر کے بارے میں بات کریں گے. یہی ایک انوائرمنٹ کریٹ کرو، اپنے بچوں کو اس سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرو. اسی طریقے سے قوم کے بچوں کو ایجوکیشن سے آراستہ کرنا ہے، اور غریب ہیں اگر بچے کیپیبل نہیں ہیں، ان کی فیملی کی رسپانسبلٹی اپنے کاندھے پر لو، اور اگر اس غریب بچے کے اندر ٹیلنٹ ہے تو ہائر ایجوکیشن تک رسپانسبلٹی لو. یہی بچہ آگے چل کر کے صرف گھر ہی کا نہیں
پورے خاندان کا بوجھ اپنے کاندھے پر اٹھائے گا، اور جس راہ سے اس نے ترقی کی تھی اسی راستے سے ہزاروں گرے ہوئے لوگوں کو اٹھا کر علم کا آفتاب و مہتاب بنا کر پوری دنیا میں اس کے ذریعے علم کی روشنی کو پھیلانے کی کوشش کرے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں انہی کلمات خیر پر اپنی مختصر سی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ بڑی اچھی نشید صاحب کے ساتھ رہی، مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ آپ سارے ہماری قوم کے دانشور ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ہائیلی کوالیفائڈ ہیں۔ میں آپ سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ سے کچھ سننے کے لیے اپنا وقت دیا، اور آپ نے کچھ سننے کی سعادت حاصل کی، اور میں نے کچھ آپ کے اسٹیٹس کے مطابق تو جیسی بات ہونی چاہیے ویسی نہیں، کم علمی کی بنیاد پر جتنا پاسبل تھا میں نے آپ کے دل و دماغ پر ایکسپیرینس کی روشنی میں کچھ باتیں شیئر کرنے کی کوشش کی۔ اللہ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، بعد میں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ملتے رہیں گے، اور اس قسم کے سیمینار انشاءاللہ منعقد کرتے رہیں گے، اور ہم مل جل کر کے ایک اچھی قوم تشکیل دینے کی کوشش کریں، جس کی آئیڈینٹی اتنی پیاری ہو کہ جس کو دیکھنے کے بعد آدمی یہ کہنے پر مجبور ہو جائے یہ ہے صحیح معنوں میں اسلام کی صحیح تعلیم پر عمل کرنے والا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔